بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ صاحب و صدائے جہانیہ نامی چینل کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبو، آج 5 جنوری 2023 ہے اور آج کے دن ہمارے مرحوم کزن، بھائی اور ہمارے خاندان کا فخر، ہمارے خاندان کے ماتھے کا جھومر ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی اس روز ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ آج سے 2 سال قبل جب کرونا عروج پر تھا، وہ بستر علالت پر موجود تھے اور صاحب فراش ہونے کے ساتھ ساتھ اس امید کے ساتھ علاج جاری تھا کہ اللہ انہیں شفا دے دے گا، لیکن ایک دن اچانک صبح 4 بجے اطلاع آ گئی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمارے خاندان کا وہ قیمتی سرمایہ تھے۔ ہمارے خاندان کے جو چند پڑھے لکھے اور باصلاحیت انسان تھے یا ہیں، ان میں وہ سرِ فہرست تھے۔ یہ خبر ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، پورا خاندان ہل کے رہ گیا تھا۔ صاحبو، 5 جنوری 2021 کو ہم ملتان پہنچے۔ باپڈا ٹاؤن ملتان میں ان کی رہائش تھی، تو تمام ہی رشتہ دار، تمام ہی احباب، تمام اساتذہ کرام افسردہ دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی خاموشی تھی کہ دلوں کی دھڑکن بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایک ایسی شخصیت اٹھ گئی تھی جس کے بارے میں ہم ابھی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھے۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، کچھ پیمانے بھرتے ہیں اور کچھ بھرنے سے پہلے ہی چھلک جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تو زندگی کی کافی بہاریں گزاریں۔ 65 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی۔ بہرحال ہمارے لیے یہ صدمہ دلوں کو ہلا دینے والا صدمہ تھا۔ سید خالد جاوید مشہدی جو مرحوم کے بڑے بھائی ہیں، سید طارق جاوید مشہدی، سید محمد اسحاق مشہدی، سید قرار حسین شاہ صاحب، سید اسحاق ہارون، سید حسن فاروق، عزیزم علی اور دیگر احباب انتہائی افسردگی کے ساتھ ہمیں ملے اور ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کرنا تھا۔ حقیقت ہے کہ وہ جذبات جو دلی تھے وہ زبان پہ نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، ہم نے ان کو نہلایا اور سپرد خاک کر دیا۔ نماز جنازہ میں اساتذہ بھی تھے، احباب بھی تھے، شاگردان باوفا بھی تھے اور بہت سے جاننے والے موجود تھے۔ باپڈا ٹاؤن کی مسجد کے قریب وسیع میدان میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کو باپڈا ٹاؤن میں قبر سپرد خاک کر دیا گیا۔ صاحبہ، میں آپ کے سامنے اپنے اس مرحوم بھائی کے احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب ہمارے چچا جان تھے جو نامور ماہر تعلیم تھے اور انہوں نے 43 سال تک گورنمنٹ ہائی اسکول 99 آر میں طلبہ کو پڑھایا تھا اور وہ علاقے کے جانے پہچانے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ 3 نسلیں ان سے پڑھ کے جوان ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی ان کے ہاں 1955 میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ہی تعلیم کے میدان میں بہت اچھے تھے۔ خوبصورت ان کی لکھائی، ذہین و فطین انسان تھے۔
کچھ عرصہ گورنمنٹ ہائی اسکول 99 ٹنار میں انہوں نے گزارا، اور پھر وہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ آ گئے، اور یہاں سے انہوں نے بہت ہی اچھے نمبروں کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1978 میں ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جا کے داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے بہت جلد اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ڈاکٹر اے بی اشرف، ڈاکٹر انوار احمد اور دیگر اساتذہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ ایک نوجوان ہے، یہ ایک ہیرا ہے جو یقینی طور پہ اپنے والدین اور ہمارے ادارے کا نام روشن کرے گا۔ انہوں نے ایم اے اردو کے دوران ناصر کاظمی کی شخصیت اور فن پر اپنا تھیسس مکمل کیا، اور 1980 میں وہ گولڈ میڈلسٹ رہے، اور گولڈ میڈل کے ساتھ انہوں نے یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی۔ ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی دوران تعلیم بھی کالم لکھا کرتے تھے مختلف اخبارات کے لیے، اور یونیورسٹی میگزین کے وہ انچارج تھے۔ 1980 میں جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو انہوں نے اپنے لکھے ہوئے کالموں کی فوٹو کاپیاں مجید نظامی صاحب کو لاہور بھیجیں، تو انہوں نے وہیں بیٹھے ان کو سب ایڈیٹر کے طور پہ بھرتی کر لیا، اور وہ نوائے وقت ملتان میں میگزین سیکشن میں کام کیا کرتے تھے، اور ان کی صلاحیتوں، ان کے کام، ان کے انہماک اور ان کی مہارت دیکھ کر ان کے کچھ سینئر فکر مند ہو گئے کہ اگر یہ نوجوان اسی طرح منزل پہ منزل مارتے ہوئے آگے بڑھتا رہا تو کہیں ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہو جائیں۔ بہرحال اس شخص کی منزل کوئی اور تھی۔ انہوں نے 1980 میں ہی پبلک سروس کمیشن کے امتحان اچھے درجے میں پاس کیا، اور ان کی سلیکشن بطور لیکچرر گورنمنٹ خواجہ فرید کالج رحیم یار خاں میں ہوگی، اور وہاں وہ شعبہ اردو میں پڑھانے لگے، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کو قائد اعظم اسکالرشپ ملا، اور وہ بریڈ فورڈ برطانیہ میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں وہ انڈین پروفیسر ڈاکٹر ورما کے زیر سایہ اپنا پی ایچ ڈی کا کام مکمل کر رہے تھے۔ ان کی تھیسس کا عنوان تھا ایجوکیشن ان ساؤتھ ایشیا۔ ایجوکیشن ان ساؤتھ ایشیا کے ٹاپک پہ ان کا ضخیم مقالہ سامنے آیا تو ڈاکٹر ورما بہت خوش ہوئے، اور یہ سلسلہ 1982 سے لے کے 1986 تک چلتا رہا۔ اپنی ڈگری کی تکمیل تک وہ برطانیہ میں رہے، اور گاہے بگاہے وہ وہاں کے حالات کے بارے میں نوائے وقت میں کالم بھی لکھتے رہے، اور وہ کالم واقعی معلومات سے بھرپور ہوتے تھے۔ ایک کالم ان کا بڑا مشہور ہوا، بریڈ فورڈ چھوٹا پاکستان کے نام سے انہوں نے لکھا تھا کہ وہاں کثیر تعداد میں ایشیائی لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پاکستانی طرز کے کھانے پکتے ہیں، یہی آلو پراٹھا، یہی آلو قیمہ، یہی اپنا پاکستان کے سری پائے، یہ بریانی اور بہت کچھ۔ ایشیائی لوگوں کے ساتھ ساتھ انگریز بھی بڑی چاہت کے ساتھ ان ہوٹلوں میں آتے، اور وہ کرارے سالن کھاتے، اور ان کے آرڈر ہوتے کہ 1 قیمہ اینڈ 2 پاپڑ، اور وہ کھا کے بڑے مزیدار کھانے کے بعد پاکستانی کھانوں کی تعریف کرتے۔ ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں کہ میں ایک دن وہاں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو فروٹ کی دکان پر مجھے چونسا آم نظر آئے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ پاکستانی آم ہوں گے، اور چونسا آموں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ کہتے میں نے پوری پیٹی خرید لی،
ٹوٹل 11 آم تھے اور میں بڑا خوش تھا کہ آج بڑا بہت مزہ آئے گا، لیکن جب میں نے جا کے انہیں کاٹا تو وہ میٹھے نہیں تھے، وہ پھیکے تھے، وہ غالباً ہسپانیہ سے آئے تھے۔ اور آم میں مٹھاس ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کا ملتان کا ایریا ہے، بہاولپور کا ایریا ہے، رحیم یار خان کا ایریا ہے۔ تو اور بھی بہت سے وہ دلچسپ واقعات سنایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اپنے ابا جی کو خط لکھتے تو بڑی تفصیلات کے ساتھ جن علاقوں کی وہ سیر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ایک خط میں انہوں نے پیرس کے حالات لکھے کہ میں وہاں شانزلیزے کو میں نے بڑی توجہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس اسٹریٹ کا میں نے جائزہ لیا۔ وہاں چلتے چلتے کہتے میں ایک جگہ پہ ٹیکسی سے ٹکرا کے گرا تو فوراً پولیس والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ اس ٹیکسی والے کو اس وقت تک جانے نہیں دیا گیا جب تک میں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، ان کو چھوڑ دیجئے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ دریائے سین کی بڑی شہرت میں نے سنی تھی، لیکن اس کا سفید پانی، یاد رہے کہ دریائے سین پیرس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا سفید پانی مجھے اتنا عجیب سا محسوس ہوا کہ جس طرح عام دریا ہوتے ہیں اس کی نسبت وہ مجھے ذرا ہٹ کے اس کی کیفیت دکھائی دی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پانی اتنا صاف نہ ہوتا تو شاید دریا زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا اور یہ صورتحال مجھے زیادہ اپیل کرتی۔ ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی وہیں رہتے ہوئے مصر بھی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، ہسپانیہ بھی گئے اور وہاں کے حالات بھی وہ لکھا کرتے تھے۔ تو 1986 میں جب ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل ہو گیا تو وہاں سے فراغت کے بعد وہ واپس خواجہ فرید کالج رحیم یار خان میں آ کے شعبہ اردو میں پڑھانے لگے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ڈاکٹر ریاض الحق طارق جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہاؤالدین زکری یونیورسٹی کے چیئرمین تھے، وہ ڈیپوٹیشن پر بیرون ملک گئے تو ان کی جگہ پر ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا اور انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ زکریہ یونیورسٹی کے شعبہ ایجوکیشن کی سربراہی کی اور اپنے ہونے کا احساس دلایا اور انمٹ نکوہ چھوڑ کر 2015 میں وہ ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیکنڈ ملازمت بھی کچھ عرصہ کرتے رہے۔ بہرحال ان کی قابلیت کو ہر ایک نے محسوس کیا۔ ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی کی 3 کتابیں منظر عام پہ آئیں۔ پہلے ان کا وہ شعبہ اردو میں جب وہ ایم اے کر رہے تھے، ناصر کاظمی پر ان کا تھیسس چھپا، ناصر کاظمی فن اور شخصیت۔ دوسرے نمبر پہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ایجوکیشن ان ساؤتھ ایشیا وہ چھپا اور پھر ان کی شاعری پر مشتمل کتاب حصار خواب منظر عام پہ آئی۔ تو یہ 3 ان کی کتابیں تھیں اور بہت سی کتابیں پائپ لائن میں موجود تھیں۔ وہ بہت سا کام کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ 5 جنوری 2021 کو فوت ہوئے۔ صاحبو، ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی کی اہلیہ رضوانہ آپی ان کی کلاس فیلو تھیں۔ شادی کے بعد وہ بھی جب شاہ صاحب پی ایچ ڈی کے لیے برطانیہ گئے تھے، کچھ عرصہ کے بعد وہ بھی وہیں گئیں اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر ممالک کی سیر بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا
माशाल्लाह दोनों आला तालीम याफ्ता हैं। बेटी जुनैरा फ़ारूक पैथोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त चिल्ड्रन कम्प्लेक्स मुल्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, जबकि बेटा हसन फ़ारूक इंजीनियर है और इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सलामा शुगर मिल में बतौर इंजीनियर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। शाह साहब ने रिटायरमेंट के बाद वापडा टाउन में बहुत खूबसूरत मकान बनाया और बड़े ही खुश थे कि मैंने अच्छी मुलाजमत के बाद अच्छा घर बनाया है, अब सुकून से बकिया ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हम उनके मकान की तकमील के बाद मुल्तान गए तो बहुत खुश थे कि अल्लाह ने घर भी दे दिया और अल्लाह ने बेटे और बेटी की शादी के फ़राइज़ से भी मुझे सबदोश किया और अब मैं बकिया ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारूंगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जब वो फौत हुए तो पूरे ख़ानदान के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। बहरहाल उनके उठ जाने के बाद वही बात कही जा सकती है कि जाने वालों की कमी पूरी कभी होती नहीं। और वो शेर जो मैंने इब्तिदा में पढ़ा था, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। और आज जब उनकी वफ़ात का दिन है तो वो बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनकी छोटी मोटी कोताहियाँ मुआफ़ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वैसे तो अगर देखा जाए तो वो नमाज़ पंजगाना और के अलावा भी बदनी इबादत में मसरूफ़ रहते थे। ज़िंदगी भर उन्होंने रोज़े बाकायदगी के साथ रखे, सऊदी अरब की यात्रा भी कर आए, हरमैन शरीफैन में हाज़िरी भी दी। बहुत नेक दिल इंसान थे, बहुत धीमे और मीठे मिजाज के आदमी थे। मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब से उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ा था। बड़ी शराफ़त के साथ उन्होंने दिन गुजारे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। और मैं इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरस्ता इस घर की निगाहबानी करे। आमीन सुम्मा आमीन।